اذان دی جائے، پکارا جائے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اب تم اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے جلدی آؤ، یعنی نماز کے لیے جلدی آؤ، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید و فروخت کو اب روک دو۔ دیکھیں، جو خرید و فروخت عام حالات میں، عام دنوں میں حلال تھی، جائز تھی، جمعے کے دن کی اہمیت کی وجہ سے جمعے کی نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بھائی اگرچہ یہ جائز کام ہے، لیکن اب تم اس جائز کام کو بھی اللہ کے حکم پر جمعے کی نماز کے لیے چھوڑ دو، اگر تم نہیں آؤ گے تو یہ جائز کام بھی تمہارے لیے حرام ہو جائے گا۔ تو جمعے کے دن مسجد میں آنے کی اتنی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ جمعے کا اہتمام کرنے والوں سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ جمعے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پچھلے جمعے سے اس جمعے تک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جمعے کے دن وقت سے پہلے غسل کرنا، جسم کی صفائی کرنا، زیر ناف بال کاٹنا، اور اسی طرح صاف کپڑے پہننا، خوشبو لگانا اور وقت سے پہلے مسجد میں آنا، یہ جمعے کے دن کے اہتمام میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن میں قبولیت کا ایک لمحہ رکھ دیا جس کو ساعت اجابت کہا گیا، کہ اس وقت میں بندہ جو اللہ سے مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا کر دیں گے، مگر اللہ نے اپنی حکمت کے مطابق، حکمت کے موافق اس ساعت اجابت کو چھپا دیا، یعنی اس کو ظاہر نہ کیا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ میرے عبادت گزار بندے اس دن میں خوب عبادت کریں۔ اللہ نے قبولیت کی گھڑی کو چھپا اس لیے دیا کہ اگر اس کو نہ چھپاتے تو پھر لوگوں کے اندر وہ جذبہ اور رغبت نہ رہتی اس کو تلاش کرنے کی۔ تاہم علماء نے لکھا ہے کہ قبولیت کی گھڑی، یعنی علماء کے مختلف اقوال ہیں کہ وہ قبولیت کی گھڑی ہے کون سی۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ خطیب جب خطبہ دیتے وقت دو خطبوں کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتا ہے، یہ وہ ساعت اجابت ہے۔ اس وقت دل ہی دل میں جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جمعے کے دن عصر اور مغرب کے درمیان ساعت اجابت ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے، اس لیے کہ حضرت فاطمہ علیہ السلام جمعے کے دن کسی خادمہ کو حکم دیا کرتی تھی کہ جب جمعے کا دن ختم ہونے لگے تو وہ ان کو خبر دے دے تاکہ اس وقت وہ دعا اور ذکر میں مشغول ہو جائیں۔ شرح سفر السعادت میں ساعت اجابت کے بارے میں 40 اقوال نقل کیے گئے ہیں، مگر ان میں سے 2 اقوال کو ترجیح دی گئی۔ ایک یہ کہ وہ ساعت خطبہ پڑھنے کے وقت سے نماز کے ختم ہونے تک ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ ساعت اخیر دن میں ہے۔ تو دوسرے قول کو زیادہ کثیر جماعت نے اختیار کیا کہ وہ جو آخری وقت ہوتا ہے عصر اور مغرب کے بعد، یعنی عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے، وہ وقت جو ہے وہ گویا کہ ساعت اجابت ہے، اس وقت جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اب غور کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان معاملہ کر دیا کہ ہم سارا ہفتہ پریشان پھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہفتے میں ایک دن ایسا دے دیا اور اس میں ایک وقت ایسا دے دیا کہ ہم جو دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے، مگر ہمیں اس کی تلاش تو ہو، ہمیں اس کا شوق تو ہو، ہمارے اندر یہ جذبہ تو ہو کہ ہم نے اس ساعت کو تلاش کرنا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن سلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی پر کیا حرج ہے اگر وہ اپنے روزمرہ کے لباس کے علاوہ 2 کپڑے خرید کر جمعے کے لیے مخصوص کر دے۔ یعنی ایک تو بندے کا عام لباس ہوتا ہے جو ہر وقت پہنتا ہی ہے، مگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں، نبی علیہ السلام نے یہ ترغیب اس لیے دی کہ جمعے کے دن کپڑوں کا بھی اہتمام کیا جائے، یعنی عام کپڑوں سے ہٹ کر ذرا اچھا اور صاف لباس ہو، نیا ہو تو اور بھی بہتر ہے، چونکہ اس وقت لوگ کئی مرتبہ معمولی چادریں پہن کر آ جاتے تھے جس میں محنت مزدوری کرتے تھے، اس میں پسینے کی بو بھی ہوتی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ چاہا کہ جمعے کے دن عام لباس میں آنے کے بجائے بندہ اپنے لیے خاص لباس بنائے، جیسے عید کے لیے کپڑے بناتے ہیں تو جمعے کے لیے بھی مخصوص کپڑے ہونے چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ اب جب نماز ادا کر چکے
تو اب تم زمین میں چلو پھرو اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرو۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب عراق بن مالک رحمۃ اللہ علیہ نماز جمعہ سے فارغ ہو کر باہر آتے تو مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ دعا کرتے، جس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ، میں نے تیرے حکم کی اطاعت کی اور تیرا فرض ادا کیا، اور جیسا کہ تو نے حکم دیا کہ نماز پڑھ کر میں باہر جاتا ہوں، تو اپنے فضل سے مجھے رزق عطا فرما، اور تو سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ پھر فرماتے ہیں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ بعض سلف صالحین نے فرمایا کہ جو شخص نماز جمعہ کے بعد تجارتی کاروبار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ زیادہ برکت اس کو عطا فرماتے ہیں، کیونکہ قرآن میں بھی یہی ترتیب بتائی کہ بھئی جمعے سے پہلے کام چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، وقت پر مسجد میں پہنچو، وقت سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرو۔ اب جب تم نماز سے فارغ ہو گئے ہو، اب تم اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرو گے، اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعے کا دن آتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے آ جاتے ہیں اور مسجد کے اندر داخل ہونے والوں کے نام ترتیب سے لکھتے ہیں، چنانچہ جو بندہ جتنا جلدی جائے گا اتنا فہرست میں اس کا نام اوپر آئے گا۔ پھر جب امام آ جاتے ہیں تو فرشتے جو ہے اپنے اس دفتر کو بند کر دیتے ہیں، اس رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں، اور وہ بھی خطبے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو گویا کہ خطبے سے پہلے تک جو بندہ مسجد میں آتا ہے تو اس کا نام بھی لکھا جاتا ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ سب سے پہلے آنے والا ایسا ہے جیسا اونٹ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کرنے والا، اور دوسرے نمبر پر آنے والا ایسا ہے گویا اس نے گائیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغی اور انڈے کا ذکر بھی فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جمعہ کا دن ہم ایک دن مخصوص کر لیں کہ اس دن میں ہم نے وقت سے پہلے مسجد کے اندر پہنچنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن نماز عصر کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ ایک درود شریف پڑھے، اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اسے 80 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اور وہ درود شریف یہ ہے: اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ پڑھ لیجیے ایک دفعہ: اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اکثر مساجد میں یہ بڑا بورڈ پہ لکھ کر بھی لگایا ہوتا ہے، ہماری مسجد میں بھی لکھا ہوا ہے، مگر ہم پڑھنے والے بنے، تھوڑا سا اہتمام کرنے والے بنے۔ کئی دفعہ ہم بہت سی چیزوں کو بہت ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں اور آخرت کے اعتبار سے اپنا بڑا نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ 80 مرتبہ پڑھنے میں شاید 8 منٹ بھی نہیں لگتے، مگر 80 سال کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور 80 سال کی عبادت کا اجر بندے کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ اب جن کے دل میں یقین نہیں ہوتا وہ تو کہتے ہیں جی بس یہ تو ایسے ہی روایتیں ہیں، یہ تو ضعیف روایت ہے، تو فلاں روایت ہے۔ اور یقین والے جو ہیں اللہ تعالیٰ یہ سارے اجر یقین والوں کو عطا کرتا ہے، کیونکہ اکثر نبی علیہ السلام کی احادیث کے اندر بھی آتا ہے کہ جو اس یقین کے ساتھ یہ عبادت کرے، جو اس کیفیت اور استحضار کے ساتھ کہ اللہ یہ اجر عطا فرمائیں گے، تو اسے وہ اجر اللہ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ آپ اس چکر میں نہ پڑیں کہ روایت ضعیف ہے یا روایت قوی ہے، یہ محدثین کا کام ہے، یہ محدثین کی ایک اصطلاح ہے، اور عوام الناس جو ہے نا اپنی بے وقوفی کی وجہ سے ضعیف روایت کو موضوع سمجھ لیتے ہیں۔ موضوع من گھڑت روایت کو کہتے ہیں، فیبریکیٹڈ، وہ اور چیز ہے، اور ضعیف جو ہے یہ اس کی سند کے اندر کوئی وجہ ہوتی ہے، یہ محدثین کی بنائی ہوئی اصطلاح ہے، مگر بعض لوگوں نے اس کو اتنا استعمال کیا کہ ہمارے عوام الناس یاد رکھیں، علماء نے کہا ہے کہ فضائل کے اندر ضعیف روایت بھی قابل قبول ہے۔ تو بہرحال جمعے کا دن یہ چونکہ سید الایام ہے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ جو بندہ جمعے کے دن مجھ پر درود پڑھتا ہے، فرشتوں کے ذریعے وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، اور جو بندہ مجھ پر درود زیادہ پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔
حدیث مبارکہ میں ہے ان من افضل یومکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ نفخ وفیہ صاعقہ فاکثروا علی من الصلاۃ، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا ہے، اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن ان کی روح کو قبض کیا گیا، اور اسی دن سور پھونکا جائے گا، اور قیامت کے دن بھی اسی دن، قیامت کے دن انسانوں کو اٹھایا جائے گا، لہذا اس دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ تو ہمیں معمول بنا لینا چاہیے، خاص طور پر جمعے کے دن عصر کے بعد مرد مسجد میں نماز سے فارغ ہوں تو وہیں بیٹھے بیٹھے 80 مرتبہ پڑھ لیں، اور عورتیں اپنے گھروں کے اندر اس درود شریف کا اہتمام کریں اور مغرب تک دعا کا اہتمام کر لیں، تو درود شریف کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی، اور وہ جو وقت اجابت ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں یقیناً وہ بھی حصے میں آ جائے گا۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ دیکھیں نبی علیہ السلام نے جو اعمال بتائے ہیں اس طرف توجہ کے بجائے ہم عملیات والوں کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں، وہ جی کوئی ہمیں عمل بتا دے، کوئی وظیفہ بتا دے، کوئی بندہ ہمیں تعویذ دے دے، اور ان کے پاس جا کر ہم دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی ایسے چکر باز ہوتے ہیں کہ وہ بھی پھر کہانیاں بناتے ہیں، لگتا ہے تمہارے اوپر اوپری اثر ہے، لگتا ہے تمہارا رزق کسی نے باندھا ہوا ہے۔ اور خدا کے بندے، اللہ تعالیٰ ہی باندھتے ہیں، اللہ ہی کھولتے ہیں، کوئی انسان، کوئی مخلوق، کوئی اللہ کا غیر نہ کسی کا رزق باندھ سکتا ہے نہ کھول سکتا ہے۔ تو انسان کو شرک کی طرف جو ہے نا وہ لے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے عملیات کے چکروں میں پڑنے کے بجائے ہم ان مسنون اعمال کو اختیار کریں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ تو جمعے کا دن یہ بہت برکت والا دن ہے، یہ قبولیت دعا کا دن ہے، اور درود شریف ایسی عبادت ہے کہ درود شریف کے بعد بھی جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کا دن روشن پیشانی والا دن ہے، اور جمعے کی رات بڑی سفید اور چمکیلی روشن رات ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب جمعہ کا مرتبہ لیلۃ القدر سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ اسی شب میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے شکم طاہر میں جلوہ افروز ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا دنیا اور آخرت میں اس قدر خیر و برکت کا سبب بنا جس کا کوئی شمار بھی نہیں کر سکتا۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو اس رات کو یعنی یہ شب جمعہ کی جو رات ہے وہ فرماتے تھے کہ بھئی ایک اعتبار سے تو یہ لیلۃ القدر سے بھی زیادہ افضل رات ہے۔ قدر کرنے والوں کے لیے ہر رات ہی شب قدر ہے، سچی بات یہ ہے، قدر کرنے والوں کے لیے ہر رات شب قدر ہے، اور بے قدرے لوگوں کے لیے تو شب قدر کی بھی کوئی حیثیت نہیں، وہ بھی سو کر گزار دیتے ہیں۔ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لے وہ 8 دن تک یعنی اگلے جمعے تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، اور اگر دجال بھی نکل آیا تو دجال کے فتنے سے بھی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اس لیے بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے قدم سے لے کر آسمان تک ایک نور بنا دیتے ہیں جو قیامت کے دن روشنی دے گا، اور پچھلے جمعے سے اس جمعے تک اس کے سب گناہ بھی معاف فرما دیں گے۔ تو اس لیے سورہ کہف کو بھی کوشش کیا کریں کہ جمعے کے دن ہم پوری سورہ کہف پڑھ لیا کریں، 5 سے 10 منٹ 12 منٹ لگتے ہیں اس کے اندر۔ عام دنوں میں بھی اس وقت ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں یہ وقت یہ دجالی دور ہے، یاد رکھیں ایک مخصوص وقت ہے جس میں دجال کا خروج ہوگا، مگر دجال کا جو سیٹ اپ ہے وہ اس وقت بن چکا ہے پوری دنیا کے اندر۔ یہ وہ دجالی، چونکہ احادیث کے اندر جو آثار بتائے گئے ہیں بہت سی نشانیاں وہ پوری ہو چکی ہیں، تو ہم دجالی دور ہی کے اندر وقت گزار رہے ہیں۔ دجال کا خروج تو پتہ نہیں ہماری زندگی میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، مگر اس دور کے فتنوں سے بچنے کے لیے ہمیں سورہ کہف کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، چونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ سورہ کہف کی تلاوت کثرت سے کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ تو عام دنوں کے لیے تو ایک روٹین بنا لیں کہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں
یا آخری 10 آیتیں ان کو ہم روز پڑھ لیا کریں، اور جمعے کے دن کوشش کر کے ہم پوری سورہ کہف کی تلاوت کر لیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے جمعے کے دن مسجد میں آئیں اور خطیب کی بات کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ خطیب جو خطبہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنا جو حق تھا 4 رکعت کا اس کو بھی کم کر دیا، یعنی ظہر کی 4 رکعتیں فرض تھی، اللہ تعالیٰ نے 2 رکعتیں معاف کر دی کہ تم 2 رکعتیں جمعہ کے دن پڑھو، اور جو رکعتیں میں نے معاف کی ہیں تم اس کے بدلے میں خطیب کے خطبے کو توجہ کے ساتھ سنو۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ خطیب کی بات کو توجہ سے سننا یہ اتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جمعے میں اجتماعیت کی ایک شان ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں میں اجتماعیت اچھی لگتی ہے کہ میرے بندے مل کر عبادت کریں، مل کر ایک جگہ بیٹھیں، چنانچہ اکٹھے ہو کر میری عبادت کریں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ تو اللہ یہی چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے سامنے عاجزی کے ساتھ مل کر کھڑے ہوں، تو یہ اجتماعیت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ آپ غور کیجیے کہ خطیب خطبہ جمعہ میں جو نصیحت کی بات کرتا ہے اس کے آخر میں ساری بات چیت کا نچوڑ اور لب لباب یہ پیش کرتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَوْلَى وَأَعَزُّ وَأَجَلُّ وَأَهَمُّ وَأَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ اللہ کا ذکر سب سے بلند ہے، سب سے بڑھ کر ہے، سب سے زیادہ ہے، سب سے کافی اور بزرگی والا ہے، اور سب سے بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت کی یاد کی کتنی اہمیت ہے کہ پورے جمعے کے خطبے کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَوْلَى وَأَعَزُّ وَأَجَلُّ وَأَتَمُّ وَأَهَمُّ وَأَكْبَرُ۔ یہ سب سے بڑا ہے، سب سے اہم ہے۔ اور آج بعض لوگ سمجھتے ہیں جی ذکر تو بس ایسے ہی نفلی سی چیز ہے، ذکر کر لو تو ثواب ہے، نہ کرو تو کوئی بات نہیں۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى أَكْبَرُ، ذکر تو سب سے بڑی عبادت ہے، اس لیے ذکر کی اہمیت کو بھی سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو ہمیں شریعت نے یہ حکم دیا کہ قیام کے وقت سجدے کی جگہ پر نظر رکھیں، رکوع کے اندر 2 انگوٹھوں کے درمیان کی جگہ کو دیکھنے کی تلقین کی گئی، اور اتحیات میں اپنے دامن کو دیکھنے کا حکم فرمایا۔ تو شریعت نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ خشوع اور زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے یہ چیزیں تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ جب خطیب خطبہ دے تو اس کے چہرے کی طرف دیکھو، اس کے چہرے کو توجہ سے دیکھو، جیسے نماز میں ہمیں تعلیم دی گئی کہ کھڑے ہوئے ہو تو سجدے کی جگہ پر، رکوع میں ہو تو دونوں انگوٹھوں کے درمیان، اسی طرح تحیات میں بیٹھے ہوئے ہو تو اپنے دامن کے اندر اپنی گود میں تمہاری نظر ہو، اس سے تمہارا خشوع بڑھے گا، نماز کی کیفیت بڑھے گی، یہ نماز خشوع اور خضوع والی بن جائے گی۔ اسی طرح خطبے کے اندر بھی بتایا گیا کہ خطبہ دیتے ہوئے تم زیادہ سے زیادہ کوشش کرو کہ خطیب کے چہرے کی طرف دیکھو، اس سے تمہارا خشوع بڑھے گا، اجر بڑھ جائے گا۔ آج چونکہ بس آتے بھی آخر میں ہیں اور بیٹھ کر جو ہے نا ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، بہت ہی کم لوگ ہیں جو توجہ کے ساتھ آگے بیٹھنے کا اہتمام کریں اور خطیب کی بات کو غور سے سنیں۔ آج سب سے آخر میں جو پہنچنے والے ہیں نا وہ ہم جیسے دیندار لوگ، جو بظاہر تو بڑے دیندار بنتے ہیں مگر ٹھیک گھڑی دیکھ کر جاتے ہیں کہ جی اگر 1:30 بجے نماز ہے تو 1:25 پہ ہم نے مسجد میں داخل ہونا ہے۔ تو یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اتنا اہم ترین دن، اتنا تاریخی دن، اتنا متبرک دن، اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے والا دن، اور اللہ تعالیٰ خود بھی چاہتے ہیں کہ میرے بندے اس میں سبقت حاصل کریں، آگے بڑھیں اور توجہ کے ساتھ خطبہ سنیں، تو اس وقت انسان جو ہے نا وہ سستی کرے، یہ سستی ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں اس دربار میں پہنچنا چاہیے، اس اجتماعیت والے حلقے کے اندر پہنچنا چاہیے، اور خطیب کے چہرے کی طرف بھی دیکھنا چاہیے، تاکہ قیامت کے دن اس کی وجہ سے ہمیں ایک اور نعمت نصیب ہوگی۔ یاد رکھیں یہ جو خطیب کو دیکھنا ہے اس کی وجہ سے بھی ہمیں ایک نعمت ملے گی، اور وہ کون سی نعمت ہے؟
وہ اللہ کے دیدار کی نعمت ہے۔ جو جتنا توجہ کے ساتھ خطبہ سنے گا، جتنا ذوق اور شوق کے ساتھ سنے گا، اتنا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دیدار کی لذت کو حاصل کرے گا۔ اجازت ہو تو آ کر میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا۔ تو یہ اللہ کے عشاق کا ہجوم ہوتا ہے، ہم اس میں ذوق اور شوق سے جایا کریں۔ یہ جو ہم نے عادت بنا لی ہے نا پیچھے بیٹھنے کی، دھوپ سیکنے کی اور آخر میں مسجد میں پہنچنے کی، بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ اور عام دنیا داروں سے زیادہ اس میں مجھے دیندار لوگ، نمازی لوگ زیادہ بیچارے، وہ عام نمازیں تو پڑھ لیتے ہیں مگر جمعے کے اہتمام لوگ کہتے ہیں جی مولوی صاحب کو سنا ہوا ہے، دیکھا ہوا ہے۔ اللہ کے بندے، مولوی صاحب تو ایک سمبل ہے، ایک علامت ہے، اصل تو اللہ تعالیٰ کی، اللہ کا قرب، اللہ کی رضا اس عمل کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ آپ اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ بات کرنے والا کون ہے، یہ دیکھیں کہ وہ کس کی بات کر رہا ہے، کس کی طرف بلا رہا ہے۔ تو اس لیے شوق کے ساتھ جانا چاہیے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو خطیب کے خطبے کو توجہ سے سننا اور دیکھنا، اس کے بدلے میں جو نعمت ملتی ہے، اللہ رب العزت اپنے دیدار کی نعمت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کا ایک دستور ہے کہ آخرت میں اللہ جو بھی نعمتیں عطا فرمائیں گے وہ دنیا کی نعمتیں ہی ان کا نمونہ ہے۔ یعنی جیسے دنیا میں ہم نعمتوں کو پہچانتے ہیں اور ہم ان سے لذت حاصل کرتے ہیں، تو آخرت میں نعمتیں بالکل ایسی ہوں گی، ہاں کوالٹی کے اعتبار سے، لذت کے اعتبار سے ان کی قیمت بہت زیادہ ہوگی۔ مثال کے طور پر دنیا کے گھر بھی آخرت کے گھروں کا نمونہ ہے۔ آخرت کے گھر ہمارے دنیاوی گھروں ہی کی طرح ہوں گے، بس اپنی وسعت اور کوالٹی میں اس سے بہت اعلیٰ ہوں گے۔ دنیا میں تو عام گارا، سیمنٹ اور اینٹیں استعمال ہوتی ہیں، جو آخرت کا گھر ہوگا، جو جنت کا گھر ہوگا، تو اس میں کوئی سرخ یاقوت کا بنا ہوا ہوگا، کوئی ایسا ہوگا کہ جس میں سونے کی اینٹیں ہوں گی، کچھ میں چاندی کی اینٹیں ہوں گی، اور گارا جو ہے وہ مشک اور عنبر کا گارا ہوگا۔ کوئی ایسا گھر ہوگا کہ بے جوڑ موتی کا بنا ہوا ہوگا۔ تو کوالٹی بہت اعلیٰ ہوگی مگر نمونہ تو یہی ہوگا نا۔ جیسے دنیا میں ہم گھر ہمیں اچھا لگتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آرام دہ گھروں میں زندگی گزاریں، تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی نعمتیں اسی نمونے پر بنائی ہیں، بس اس کی کوالٹی بہت اعلیٰ ہوگی۔ پھلوں کا معاملہ بھی اسی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، کہ وہاں پر جو پھل ہوں گے وہ انہی پھلوں کے مشابہ ہوں گے۔ یعنی سیب کو وہاں دیکھ کر بندہ پہچان لے گا کہ یہ سیب ہی ہے، انگور کو دیکھ کر پہچان لے گا کہ یہ انگور ہی ہے۔ فرق اس کی لذت اور کوالٹی میں ہوگا، وہ بہت لذیذ ہوگا، بہت مزیدار ہوگا، اور اس کا مزہ اور لذت ہر لمحے بڑھتا جائے گا، مگر شکل ویسی ہوگی کہ بندہ پہچان لے گا یہ انگور ہے، یہ کیلا ہے، اور یہ جو ہے سیب ہے، یہ آم ہے، اور یہ اورنج ہے۔ اسی جیسے ہوں گے، چونکہ قرآن میں فرمایا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا۔ اسی طرح وہاں کی عورتیں دنیا کی عورتوں جیسی ہوں گی، ان کی شکل و صورت انہی کی طرح ہوگی، اگرچہ وہاں کی عورت کا حسن و جمال کچھ اور ہوگا، اور دنیا کی عورت جب جنت میں جائے گی تو اس کا حسن و جمال ان سے بھی زیادہ بڑھا دیا جائے گا، مگر وضع قطع میں مشابہت ہوگی۔ انسان کے لیے کوئی علیحدہ مخلوق نہیں آ جائے گی وہاں پر، پتہ چلے گا، چونکہ دنیا میں بھی اللہ نے انسان کے لیے، یعنی اس کی ضرورت کے لیے عورت کو اللہ نے مزین کیا، تو وہاں پر بھی عورت ہی ہوگی، مگر اس کا حسن و جمال بہت بڑا ہوا ہوگا۔ حتیٰ کہ جو دسترخوان جنت میں لگے گا وہ بھی دنیا کے دسترخوان کے مشابہ ہوگا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، کہ برتن پانی والے۔ تو دنیا میں بھی جب ہم دسترخوان لگاتے ہیں تو یہی طریقہ ہوتا ہے کہ دسترخوان پر سب سے پہلے پانی کے برتن لا کر رکھے جاتے ہیں، جب مشروبات رکھ لیے جاتے ہیں تو اس کے بعد کچھ پھل اور میوے بھی رکھ لیے جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور ایسے میوے ہوں گے جو وہ پسند کرتے ہوں گے۔ تو دیکھیں پانی کے بعد خشک میووں کی بات آ گئی، اس کے بعد دنیا میں پکے ہوئے کھانے آتے ہیں، ڈشز آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا وہ چاہیں گے ان کو وہاں پر دیا جائے گا۔ ماشاءاللہ پکے ہوئے کھانے بھی آ گئے۔ تو دعوت کھانے کے بعد ایمان والے پھر کیا کرتے ہیں دنیا میں؟ اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟
اللہ نے قرآن میں وہی ترتیب بیان کی کہ دسترخوان لگے گا، دسترخوان پر پہلے پانی کے برتن آئیں گے، پھر اس کے بعد پھل آئیں گے، خشک میوہ جات آئیں گے، پھر بھنا ہوا گوشت ملے گا، اور اس کے بعد فرمایا وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جیسے طے کیے ہوئے آبدار موتی ہوتے ہیں۔ تو دنیا میں بھی بندہ پھر اپنے گھر آ کر گھر والوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے، تو اسی طرح اللہ رب العزت نے بھی ترتیب وہی رکھی ہے کہ آخرت میں بھی اسی ترتیب کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور قدرت کاملہ کے ساتھ جو نعمتیں ایمان والوں کو آخرت میں دینی ہے، اللہ نے دنیا میں اس کا عکس ہمیں دکھا دیا۔ جنت میں ایک نعمت اور بھی ملے گی ان سب نعمتوں کے ساتھ، وہ نعمت اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا۔ انسان کا تو دنیا میں بھی دل چاہتا ہے، جو عشاق ہیں، محبت کرنے والے ہیں، وہ تو دنیا میں بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں ہی دیدار ہو جائے، ہم اپنے محبوب کو ابھی دیکھ لیں۔ اسی لیے شاعر نے کہا کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ بندے کا دل چاہتا ہے کہ مجھے موقع مل جائے اور میں ابھی سجدہ کروں، دل کے اندر یہ تڑپ اٹھتی ہے۔ نہیں کرتے وہ وعدہ دید کا حشر سے پہلے، نہیں کرتے وہ وعدہ دید کا حشر سے پہلے، دل ناداں کی خواہش ہے یہی ہوتی ابھی ہوتی۔ وعدہ تو دید کا میدان حشر میں ہی ہے، قیامت کے دن ہے، مگر اس شاخ کا دل تو یہی چاہتا ہے کہ یہی ہو جائے اور ابھی ہو جائے، ابھی اللہ تعالیٰ ہمیں مل جائیں۔ البتہ جب جنت میں جنتی پہنچیں گے تو کہیں گے کہ اے اللہ ہم اب ملاقات گاہ میں پہنچ گئے، اور دستور ہے کہ جب ملاقات گاہ میں پہنچ جائیں تو پھر محب اور محبوب کی ملاقات ضرور ہوتی ہے، اس لیے اب رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، اب آپ اپنا دیدار کروا دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی درخواست کو قبول کریں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے ایمان والوں اب تم میری ملاقات کے لیے تیاری کرو۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جیسے دنیا میں لوگ کسی فنکشن میں جانا ہو، کسی شادی بیاہ میں جانا ہو تو تیار ہوتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، تو جنتی بھی تیاری کریں گے۔ چنانچہ جنتیوں کے لیے وہاں پر ایک بازار ہوگا، اس کو حسن کا بازار کہتے ہیں۔ وہاں پر جو بھی جائے گا اس کو اپنے من پسند کا حسن و جمال ملے گا۔ جو تصور کرے گا میری آنکھیں ایسی ہوں، میرے ہونٹ ایسے ہوں، میرا رنگ ایسا ہو، میرے بال ایسے ہوں، جو وہ تصور کرتا چلا جائے گا اس کے تصور کے مطابق اس کو حسن و جمال ملتا چلا جائے گا۔ چنانچہ دنیا کے اندر اب اللہ نے جو نقشہ بنا دیا یہ بدل تو نہیں سکتا، چھوٹی آنکھیں بڑی نہیں ہو سکتی، اور اسی طرح موٹے ہونٹ پتلے نہیں ہو سکتے، کالا رنگ گورا نہیں ہو سکتا، جو مرضی بندہ کر لے، مگر جنت میں یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ جنت میں تو جو تصور بندہ کرے گا، جو اس کا دل چاہے گا، جو خواہش ہوگی، اس کے مطابق وہ حسین بنتا چلا جائے گا۔ جیسی زیبائش چاہے گا ویسی اس پر زیبائش ہو جائے گی، حتیٰ کہ آنکھیں، پلکیں، ہونٹ اور دانت بھی اس کی پسند کے مطابق بن جائیں گے۔ اب ذرا غور کیجیے کہ اگر کسی بندے کو تصوراتی حسن مل جائے تو وہ حسن کتنا عجیب ہوگا۔ ایسی بیوٹی جس کا اس نے یعنی تصور کیا ہوا ہے، اب اس کی من پسند کی بیوٹی مل جائے، یہ اللہ تعالیٰ جب اپنی ملاقات کے لیے بلائیں گے تو کہیں گے تیاری کرو۔ دنیا میں تیار ہو کر جاتے تھے نا، کسی بھی دعوت میں جانا ہوتا تھا تو یہ تو نہیں گندے کپڑے پہن کے ایسی شکل بنا کے، نہیں، سب تیار ہوتے تھے۔ تو اب میرے ساتھ ملاقات کرنی ہے تو تیار ہو کر آؤ، مگر وہاں اللہ تعالیٰ ایسی تیاری کروائیں گے کہ اپنی شان کے مطابق حسن و جمال عطا فرمائیں گے۔ پھر جتنی پوشاکیں ہیں، جیسی جنتی پوشاک وہ پسند کرے گا تو اللہ تعالیٰ ویسی پوشاک عطا فرما دیں گے۔ جیسا حسن جمال پسند کرے گا وہ حسن و جمال لے کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچیں گے، اس جگہ پر جہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ وہاں پر ایک دربار ہوگا اور ایک دریا کے کنارے پر اللہ تعالیٰ کا وہ دربار لگے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے جنتیوں کو بٹھایا جائے گا۔ سب سے پہلے انبیاء اکرام ہوں گے، وہ سب سے آگے ہوں گے، اس کے بعد پھر صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین بیٹھیں گے۔ تو پہلے اس کے اندر اللہ تعالیٰ، جیسے دنیا میں کوئی بڑا پروگرام اور فنکشن ہوتا ہے
تو کچھ نہ کچھ اس میں تلاوت بھی ہوتی ہے، کچھ کوئی نعت بھی پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ تم میرا کلام میرے بندوں کو، میرے مہمانوں کو پڑھ کر سناؤ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بہت خوبصورت آواز دی تھی، اتنا خوبصورت ان کا پڑھنا تھا کہ دنیا کے اندر بھی جو سنتا تھا وہ مبہوت ہو جاتا تھا۔ پرندے جو ہے نا وہ اپنا اڑنا بھول جاتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام اپنی خوبصورت آواز میں پڑھیں گے اور جنتی اس کو سنیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیں گے کہ اے میرے محبوب آپ بھی ذرا میرا قرآن ان کو پڑھ کر سنائیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے، بعض روایات میں کچھ اور صورتیں بھی آتی ہیں کہ نبی علیہ السلام تلاوت فرمائیں گے اور ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کے محبوب کو دیکھیں گے اور اپنے کانوں سے اس تلاوت کو سنیں گے۔ وہ کیسا مزے کا دن ہوگا، وہ کتنا زبردست دن ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت اپنی رحمت اور کرم کے ساتھ خود بھی اپنے کلام کی تلاوت کریں گے، سورہ یاسین پڑھیں گے یا سورہ رحمان کی تلاوت کریں گے، اور ہم اپنے کانوں سے اللہ رب العزت کے کلام کو بھی سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسی قوت سماعت دیں گے کہ ہم اس کلام کو سن سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسی آنکھیں دیں گے کہ ہم ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ میدان مزید ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میدان مزید، جہاں عام نعمتیں تو سب مل گئی، اب یہ مزید جو نعمت ہے وہ اللہ کا دیدار ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میدان مزید میں اپنا دیدار کی لذت بھی عطا فرمائیں گے۔ تو اس مجلس کا نمونہ دنیا میں نماز جمعہ کے اجتماع کو بنا دیا۔ جو بندہ جمعے کا جتنا اہتمام کرے گا اسے میدان مزید کے اندر اتنی اچھی جگہ ملے گی۔ جو بندہ جتنا جمعے کے دن امام اور خطیب کے چہرے کو دیکھے گا، خطبے کو غور سے سنے گا، اسے اتنا ہی زیادہ اچھے انداز سے اس میدان مزید میں انبیاء کی زبان سے تلاوت سننے کا موقع ملے گا، اس سے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کا دیدار جو ہے اس کی لذت کو حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو مومن اپنے دل میں یہ سوچے گا کہ میری جو کیفیت جمعے کی نماز میں ہوگی تو اس یوم مزید میں ملاقات کے وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے اسی کیفیت کے ساتھ حاضری ہوگی۔ اس لیے مومن کو چاہیے کہ وہ وقت سے پہلے تیاری کرے، نہا دھو کر اچھے کپڑے پہنے اور خطیب کے قریب سے قریب تر آ کر بیٹھے۔ جو اس مجلس میں جتنا قریب تر بیٹھنے کی کوشش کرتا ہوگا اللہ تعالیٰ میدان مزید میں اس کو اپنا اتنا ہی قرب عطا فرمائیں گے۔ ہمارے بعض نوجوان ہیں نا، ان کی ترجیحات ہوتی ہیں جتنا آخر میں جگہ ملے، جتنا میں لاسٹ میں داخل ہوں شاید میں اتنا ہی بڑا کوئی میں نے کارنامہ انجام دیا، بھاگتے ہیں۔ تو میدان مزید جہاں اللہ کا دیدار ہوگا، انبیاء کا دیدار ہوگا، اللہ سے ملاقات کا جو میدان ہے اس کا نمونہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جمعے کا اجتماع بنا دیا کہ جو بندہ جتنا جمعے کا اہتمام کرے گا، جتنا قریب بیٹھنے کی کوشش کرے گا، میدان مزید میں اس کو اتنا ہی اللہ تعالیٰ اپنے قریب جگہ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ہم جمعے کی نماز اس جذبے کے ساتھ پڑھا کریں، اس جذبے کے ساتھ جایا کریں کہ جیسے ہمیں میدان مزید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار کے لیے بلایا اور محبوب کے دیدار کے لیے اب مجھے سب سے آگے جا کر بیٹھنا ہے۔ دنیا میں بھی آدمی یہ نہیں کہ اس کا دل چاہتا کہ بھی محبوب ہو ایک محفل کے اندر اور میں دور بیٹھا ہوں، اس کا دل ہوتا ہے کہ میں زیادہ قریب ہوں، زیادہ قریب ہوں، جتنا زیادہ قریب اتنا زیادہ اس کو اچھا لگتا ہے۔ یہاں پر امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب نکتہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسان جیسی نماز ادا کرے گا جنت میں رویت باری تعالیٰ کی کیفیت بالکل ایسی ہوگی۔ مثال کے طور پر جس کو دنیا میں نماز میں ادھر ادھر کے خیالات آتے ہوں گے اور وہ ان خیالات کو ہٹانے کی کوشش کر کے دنیا کے خیال کے بغیر نماز پڑھنے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بغیر کسی پردے کے اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ اور جس کو نماز میں ادھر ادھر کے خیالات آتے رہیں گے پھر میدان مزید میں جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو درمیان میں نور کے کچھ پردے آ جائیں گے اور اس کو بغیر پردے کے دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے مومن کے دل میں حسرت ہونی چاہیے
کہ یا اللہ ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس کے دوران ہمارے دل میں دنیا کا کوئی بھی خیال نہ آئے۔ یہ نعمت اگرچہ مشکل ہے مگر ناممکن نہیں ہے۔ دیکھیں نا، کوشش پر ہم کوشش تو کریں، اگر کوشش بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوشش کو بھی قبول فرما لیں گے۔ چنانچہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ پر غور کریں، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں ایسی نماز پڑھنے کی کوشش میں لگا رہے گا، نصیب ہو گئی تو فبیہا، ورنہ اگر نصیب نہ بھی ہوئی تو کوشش کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں کریں گے۔ لہذا جو شخص دنیا میں ایسی نماز پڑھے گا تو اللہ قیامت کے دن اس کو اپنا دیدار بغیر کسی حجاب کے، بغیر کسی پردے کے براہ راست دیدار عطا فرمائیں گے۔ اور دنیا میں اگر نماز پر محنت نہ کی، کوشش ہی نہ کی، تو ظاہر ہے دنیا میں ہماری نمازوں کا جو حال ہے، خیالات کی بھرمار ہوتی ہے، تو وہاں پر دیدار تو پھر بھی اللہ کروائیں گے مگر وہ پردوں میں ہوگا۔ اب بتائیں کہ محبوب کے چہرے پر پردہ ہو تو کیا مزہ آتا ہے؟ تو جو عاشق صادق ہے اس کی تو دل کی تڑپ اور تمنا ہوتی ہے کہ مجھے دیدار بھی ہو اور بلا حجاب بھی ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ دیدار بے جہت، بے کیف، بے شبہ اور بے مثال ہوگا۔ ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ دیدار کیسا ہوگا، وہ نعمت تو وہاں جا کر ہی پتہ چلے گی۔ اس دیدار کے بارے میں علماء نے عجیب باتیں لکھی ہیں۔ ایک بات تو یہ لکھی ہے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے اور جنتی مخلوق کے حسن و جمال کو دیکھیں گے تو انہیں اس قدر تعجب سے دیکھیں گے کہ انہیں وقت کے گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوگا۔ یعنی جب ہم جنت میں داخل ہوں گے تو جنت کے جو خادم ہیں، جو غلام ہیں، یا وہاں کی جو حوریں ہوں گی، ان کو دیکھیں گے تو ان کا حسن و جمال ایسا ہوگا کہ ان کو دیکھتے چلے جائیں گے، وقت کے گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوگا۔ اور بعض جگہ لکھا ہوا کہ 70 سال تک اس کو ٹکٹکی باندھ کر بندہ دیکھتا رہے گا۔ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حسن و جمال عطا کیا ہے جنتی مخلوق کو۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو میدان مزید میں اپنا دیدار عطا فرمائیں گے تو جیسے آندھی آتی ہے تو ہر چیز پر مٹی کی طرح آ جاتی ہے، اسی طرح اس میدان میں جنتیوں پر نور کی بارش ہوگی اور اس نور کی ایک تہ سی ان کے چہروں پر چڑھ جائے گی۔ اب جب یہ جنتی اپنی جنتوں میں واپس جائیں گے تو جنت کی مخلوق جب ان کو دیکھے گی تو 70 سال تک ٹکٹکی باندھ کر دیکھتی رہے گی، اتنا ان کا حسن بڑھ جائے گا اللہ رب العزت کے دیدار کے بعد۔ تو ذرا غور کیجئے کہ کتنی بڑی نعمت ہے میدان مزید میں اللہ رب العزت کے اس دربار میں حاضر ہونا اور اس دیدار کی لذت کو حاصل کرنا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور ویسے بھی قاعدہ بھی یہی ہے کہ نوکر نوکر ہوتا ہے اور مالک مالک ہوتا ہے۔ بھئی جنت کی حوریں جتنی بھی حسین ہوں ہیں تو نوکرانیاں، غلام جتنے بھی حسین ہوں، یاد رکھیں کہ جو نیک عورت ہوگی جس نے اللہ کو بھی راضی رکھا، اپنے خامند کو بھی راضی رکھا، مصلے پر اپنے اللہ کو راضی رکھا اور بستر پر اپنے خامند کو راضی رکھا، وہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسا حسن و جمال عطا کریں گے کہ ساری حوروں کا مل کر جو ہے نا وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گی، اس لیے کہ وہ مالکن ہے، وہ اصل ہے، وہ ملکہ ہے وہاں کی۔ باقی بے شک اللہ نے قرآن کے اندر حوروں کا بھی حسن بیان کیا، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں دنیا کی جو عورت ہوگی اس کو سب سے بڑھ کر حسن دیں گے۔ دنیا میں اس کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا کہ مرد کی غیرت جو ہے نا وہ اس کو پسند نہیں کرتی، تو اللہ نے نوکروں کے حسن کا تذکرہ کر دیا، اور تاکہ اس سے خود ہی سمجھ لگ جائے کہ بھئی جب غلاموں اور نوکروں کا یہ حسن ہوگا تو اصل کا کیا حسن ہوگا، اصل کو اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائیں گے۔ اب ذرا سوچئے کہ جس ذات نے حسن و جمال کو پیدا کر دیا، اس ذات کے اپنے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ جمیل، اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت ہے۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اور کیسی خوش نصیب آنکھیں ہوں گی جو جنت میں اللہ رب العزت کا دیدار کریں گی۔ حال کیا ہوگا بھلا ان کا تیری دید کے دن، حال کیا ہوگا بھلا ان کا تیری دید کے دن، جن کا دل جوش میں آئے ہے تیرے نام کے ساتھ۔ وہ شاخ تو دنیا میں بھی اللہ کا نام سنتے ہیں تو تڑپ جاتے ہیں، وہ تو دنیا میں بھی بے چین ہو جاتے ہیں، تو جب براہ راست اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تو اس وقت ان کے دل کی حالت کیا ہوگی۔
حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک عجیب نکتہ لکھا ہے اور اس کو پڑھ کر دل خوش ہوتا ہے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیدار کروائیں گے اور جنتی دیدار کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیدار ختم کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حسن ایسا تو نہیں کہ بندہ اس سے پیچھے ہٹے۔ بھئی جب دنیا کا حسن ایسا ہوتا ہے، جنتیوں کا حسن ایسا ہوگا کہ 70 سال ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے رہیں گے، تو جو خالق حسن ہے، جو مالک حسن ہے، جب وہ اپنا دیدار کروائیں گے تو بندہ جب اللہ تعالیٰ کے دیدار میں محو ہوگا تو آخر یہ دیدار کہیں نہ کہیں ختم بھی تو ہونا ہے نا۔ اب کیسے ختم ہو؟ اگر تو اللہ رب العزت جو ہیں یعنی پردہ فرما لیتے ہیں تو اس میں شبہ بخالت ہے۔ اللہ جو ہے نا خود ہی کہتے ہیں اچھا بھی بس کرو، تو اللہ تعالیٰ تو بہت سخی ہیں، بہت کریم ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا خود منع کرنا گویا کہ اس میں ایک طرح سے شبہ بخالت ہے۔ اور اگر جنتی خود پیچھے ہٹتے ہیں تو یہ ان کے لیے وجہ ملامت ہے۔ یہ کیسے عاشق ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ سامنے ہیں، محبوب سامنے ہیں، اور ان کا دل بھر گیا تو وہ صورت کیا بنے گی؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں اللہ رب العزت کا دیدار ایسا ہوگا کہ کسی کا بھی دل نہیں چاہے گا کہ ہم یہاں سے ہٹیں۔ جیسے شہد کی مکھی مٹھائی کے اوپر بیٹھ جاتی ہے تو بار بار اڑانے کی بھی وہ کوشش کرتا ہے حلوائی، مگر مکھی اس مٹھائی سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ مگز ہرگز نہ خواہد رفت از دکان حلوائی، تو وہ ہرگز شہد کی مکھی اس مٹھائی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ تو جنت میں عاشق لوگ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا کیسے چھوڑ دیں گے؟ اب یہ ایک سوال بنتا ہے۔ تو حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے علماء محققین کو اس کی معرفت عطا فرمائی۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات دو طرح کی ہیں، ایک جلال کی تجلیات اور ایک جمال کی تجلیات۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ اپنی جمال کی تجلیات ڈالیں گے تو جنتی اللہ تعالیٰ کے دیدار کی لذت سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ چاہیں گے کہ بھی میں نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں اور بھی تو بڑی نعمتیں بنائی ہیں، یہ ان نعمتوں سے جا کے فائدہ اٹھائیں، تو اللہ تعالیٰ ان جمال کی تجلیات کو جلال کی تجلیات میں بدلیں گے اور خود بخود جو ہے نا وہ پیچھے ہٹنے لگ جائیں گے۔ اب بھی دیکھیں بعض ہماری محبوب ہستیاں ہوتی ہیں، بعض اللہ والے ہوتے ہیں، تو وہ کئی دفعہ جمال میں ہوتے ہیں تو ہم ان کے پاس بیٹھتے ہیں اور ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور بڑا ہمارا دل بھی لگ رہا ہوتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ بعض دفعہ ان کے چہرے پر کچھ ایسے اثرات ظاہر ہونے شروع ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک انسان ہے، اس کو تو کوئی نہ کوئی عذر بھی ہوتا ہے، تو وہ ایک کیفیت آ جاتی ہے کہ جو معرفت والے لوگ ہیں وہ پہچان جاتے ہیں کہ بھئی اب ہمارا رخصت کا وقت آ گیا، اب ہمیں چلے جانا چاہیے، اب ہمیں ذرا دور ہو جانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ایسا ہی معاملہ کریں گے کہ جب تک اللہ چاہیں گے کہ یہ میرے دیدار سے لطف اندوز ہوتے رہیں، اللہ اپنی جمال کی تجلیات سے متوجہ ہوں گے، اور جب اللہ چاہیں گے کہ اب میرے بندے باقی نعمتوں کی طرف بھی متوجہ ہوں تو اللہ تعالیٰ جلال کی تجلیات ڈالیں گے، اور جنتی پھر اس وہاں سے ہٹ کر اللہ رب العزت کی باقی نعمتوں کی طرف مشغول ہو جائیں گے۔ چنانچہ کسی کو اللہ تعالیٰ سال میں چند مرتبہ دیدار عطا فرمائیں گے، کسی کو ہر جمعے کے دن دیدار الہی نصیب ہوگا، اور کئی جنتی ایسے ہوں گے کہ جن کو ہر روز اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک بندہ ایسا بھی ہوگا جو دنیا میں اندھا پیدا ہوگا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہا اور اس نے نیکی اور تقوی کی زندگی گزاری ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اسے اختیار دیں گے کہ تم جب چاہو گے تمہیں دیدار مل جائے گا، اس لیے کہ اس نے اپنی عزت کی حفاظت کی، نیکی پر جمع رہا، اگرچہ آنکھ سے اندھا تھا، اس پر راضی رہا کہ کوئی بات نہیں، میرے اللہ نے مجھے بینائی نہیں دی، کوئی بات نہیں، اللہ کی تقسیم پر راضی رہا۔ یہ وہ بندہ ہوگا کہ اللہ اس کو ہر وقت دیدار کی نعمت عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ جو وسطی ایشیا کی ریاستیں ہیں نا، علماء ماوراء النہر کہتے ہیں ان کو، بخارا، سمرقند، ان علاقوں کے اندر جمعے کا بہت اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہمارے حضرت جی نے سفر نامہ جو لکھا ہے، روس کا سفر نامہ، تو اس میں یہ بات حضرت جی نے کئی جگہوں پر لکھی ہے، اس کے اندر تفصیل سے لکھا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ وہاں پر صبح 8-9 بجے لوگ مسجد میں پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک دفعہ جمعہ پڑھانا تھا ہم نے ایک جامع مسجد کے اندر،
تو حضرت جی وہیں پر ہی ایک کمرے میں آرام فرما رہے تھے، تو کہتے 10 بجے میں کسی ضرورت کے لیے وضو کے لیے میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ پوری مسجد بھری ہوئی ہے، لوگ تلاوت کر رہے ہیں، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی درود شریف پڑھ رہا ہے۔ تو محسوس ہوا کہ شاید کوئی جنازہ ہے یا کسی کا انتقال ہو گیا ہے کہ سب لوگ ابھی سے جمع ہو گئے، ابھی تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے جمعے میں۔ تو جب وہاں کے علماء سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں حضرت، ہمارے ہاں آخر وقت میں نہیں آتے لوگ، ہمارے ہاں یہی معمول ہے کہ صبح 9-10 بجے سے لوگ مسجد میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ علماء نے ان کو بتایا ہے کہ یہ جمعے کا اجتماع قیامت کے دن جو میدان مزید جس میں اللہ کا دیدار ہوگا، یہ اس کی شکل ہے دنیا کے اندر۔ اس لیے اس شوق کے اندر کہ ہم جمعے میں جتنا اہتمام کے ساتھ جلدی پہنچیں گے، جتنا ذوق اور شوق کے ساتھ عبادت کریں گے، اتنا ہی ہمیں میدان مزید میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا۔ تو ہمارے ہاں معمول یہ ہے کہ یہ لوگ بہت زیادہ وقت سے پہلے مسجد کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو ہمارے وطن کے نوجوان خاص طور پر، یہ میں نے آج کا موضوع اسی لیے منتخب کیا ہے کہ تھوڑا سا ہم بھی جمعے کا اہتمام، یہ جو ہے نا عادت ہم نے جو بنا لی ہے کہ بس اذان سے پہلے، اور کئی دفعہ تو خطبہ ہو رہا ہوتا ہے تو مسجد میں پہنچ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں بس نماز کو بھگتانا ہے، نماز بھگتا کر آ جائیں۔ نماز بھگتانی نہیں ہے، یہ جمعے کا دن بہت اہم دن ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا دن ہے۔ تو اگر ہم اس کا اہتمام کریں گے تو اس کی نعمت ہمیں، اس کا اندازہ ہمیں آخرت میں ہوگا، اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اپنے دیدار کی نعمت عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وقت سے پہلے تیار ہو کر مسجد میں پہنچنے کی عادت بنائیں، اور زیادہ سے زیادہ آگے بیٹھ کر خطبات سننے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنا قرب عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں جمعے کی نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بعض دوستوں کا اصرار بھی ہوتا ہے اور مجھے پیغامات بھی بھیجتے ہیں کہ جی آپ ہر محفل ذکر میں توبہ کے کلمات پڑھا دیا کریں، تو یہ عاجز توبہ کے کلمات پڑھائے گا، آپ بھی اس میں ہر دفعہ شامل ہو جائیں، اس لیے کہ جب بھی توبہ کریں گے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو یہ نیت کر لیں کہ میں اپنی زندگی کے پچھلے سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کی نیت کرتا ہوں، اور آئندہ نیکوکاری والی پرہیزگاری والی زندگی گزارنے کا عزم اور ارادہ کرتا ہوں۔ جیسی بندے کی نیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویسی ہی مراد مل جاتی ہے۔ ان الفاظ کو پڑھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کے پڑھ لینے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ چند آسان سے معمولات ہیں، اگر ان کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ توبہ پر استقامت عطا فرمائیں گے، اپنی محبت اور قرب کے اندر اور بھی اضافہ فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک عمل ہے 100 مرتبہ صبح شام استغفار کا پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اسی طرح 100 مرتبہ صبح شام درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ روزانہ صبح یا شام کو قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ایک پارہ پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ جتنا بھی ہو سکتا ہے ہم ضرور